بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، دین اسلام کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مرحلہ وار ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ سیرت پاک سے متعلق بہت اہم معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا کہنا سننا قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اسی بیوی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایفٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا۔ نانے کا حکم نامہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ ڈویل ابراہیل قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جھونپڑی کے برابر زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ پھول دیا۔ صحرائے میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھیں وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے جانے والے گھر کا حفاظ کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مرئی انگلی سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا۔ چکور سا کمرے کا نقشہ، قدر مستطیل، مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ قرآن سورہ حج آیت 26۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جٹ گئے۔ قیامت تک خدا کو کیے سجدوں کا رخ ہونا تھا کہ تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 500 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے بھی، ہیرا کے بھی اور لبنان کے بھی۔ تم میں اونٹ کی کوہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے جو اس میں یوں جوڑے گئے جیسے دو ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا لیتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قبیس کے تھے۔ قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کو لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اور سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دار نے پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے میں خدا کے گھر کے ایک کونے پہ ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو۔ کونے پہ لگا، خوب سجے۔ اسماعیل علیہ السلام کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی طرح اپنے سوا محتاج میں ہی رکھتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور بڑا مقدس ہے۔ اسماعیل نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کی سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے۔ اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کر لگائیں۔ شاید دونوں باپ بیٹے کو علم ہوا کہ کبھی ہزاروں سال بعد اسی گھر میں یہ پتھر انہی کے آل سے آئے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے گا، سجے گا۔ خدا کا پہلا گھر بن گیا، سادہ اور پروقار۔ تے ان گھڑ بڑے چھوٹے پتھروں کی 4 دیواری کا قدر مستطیل کمرہ جس پہ چھت نہیں تھی، دیواریں بھی عام انسانی قد سے کوئی 1.5 ہاتھ اونچی، 8-9 فٹ کے لگ بھگ، جو 2 تھے، ایک مشرقی دروازہ جو اب بھی موجود ہے، دوسرا مغربی طرف، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔ تو جانے کا دروازہ اب رہ گیا ہے، باہر نکلنے کا دروازہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ دروازوں کی چوکھٹ بھی نیچی تھی، اس وقت زمین کے برابر ہوئے کوئی پٹ نہیں، نہ کوئی تختہ، نہ کوئی تختی، نہ ہی کوئی پردہ۔ تا ہوا گھر بنایا گیا میرے اللہ کا۔ کہا یہ گیا کہ یہ تمہارا گھر ہے، سلامتی والا ہے، اسے نماز پڑھنے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے اور حج کرنے والوں کے لیے ستھرا رکھو۔ حج کے جو ارکان بتائے گئے وہ تو سارے خانوادہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی یا گھریلو زندگی کا اسودہ نشان تھے۔
اب دیوار سے 40 قدم پہ زمزم کا کنواں تھا، آج کل کے پیمانے سے 21 میٹر ہے۔ ٹھنڈا پانی طواف کے بعد پیٹ بھر کے پینا تھا، جو فاقہ زدہ کے لیے کھانا اور پیٹ بھرنے والے کے لیے شفا ہے۔ زمزم اور خانہ کعبہ کے درمیان مکعب ابراہیم ہے، اتری یاقوت جن پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کھبے ہوئے ہیں، انگلی بھر گہرے، ایک پہ 9 سینٹی میٹر اور دوسرے پہ 10 سینٹی میٹر دبے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے، خدا ان کے پیروں کے عکس محفوظ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھتے تو وہ پتھر بھی انہی کے لیے اوپر اٹھ جاتا، جے ہوتے تو وہ نیچے دب جاتا، پھر وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسے ایک دن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح بننا تھا، جنہوں نے ان کی نسل سے ہوتے ہوئے انبیاء کے آخری مہر بننا تھا۔ یہ دیوار کعبہ سے اب کوئی 14 میٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جہاں یا اس کے قریب و جوار میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، کعبہ، مقام ابراہیم، زمزم کے بعد ارکان حج یا عمرے کے رکن دیکھیں۔ مربع کے درمیان چلنا کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام وہاں چلی تھی۔ دونوں پہاڑوں بیچ بھاگتی مقدس ممتا کو جب بیٹا نظر نہ آتا بھاگنے لگتی۔ اب یہی حکم ہے کہ ان جگہوں پہ رفتار تیز کر دو۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک 7 بار سیدہ بھاگی تھی، 7 بار ہر زائر بھاگے۔ بات تو ساری وحدانیت کی ہے، یہ ہے جو اللہ کی بادشاہی میں شامل ہو۔ نئی تخت کے گردا گرد جو بھی خاص واقع ہوئے، خدا نے انہیں محفوظ کر لیا اور بار بار لوگوں کے لیے ویسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ نہیں کہا اس شخصیت کی شکل کا بت بنا کے اسے گلے میں ہار ڈال دو، اس کے نام کے نعرے لگاؤ، شور مچاؤ، نہ کہا جو میری اس پیاری ہستی نے عمل کیا تم بھی کرو۔ کعبۃ اللہ سے 130 میٹر کے فاصلے پر صفا کی پہاڑی ہے، سے محبت نبھانے کی کوشش شروع کرنا پڑتی ہے۔ پھر کو صحیح کہتے ہیں، دونوں پہاڑیوں کے بیچ پہلے کی جو پتھریلی خاردار جگہ ہوتی ہے مسا کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ آرام دہ محلاتی راستہ ہے، فاصلہ اب بھی اتنا ہی ہے۔ صفا اور مروہ بیچ تقریباً 400 گز یعنی کہ 393.5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ 7 دفعہ یہ راستہ چلنا پڑتا ہے، ٹکر ناپیں تو کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، پونے 2 میل کے لگ بھگ۔ صفا اور مروہ اسی خانوادے کی نشانیاں ہیں۔ مروہ پہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو خوشگوار پاکیزہ میٹھے پانی کی خوشخبری ملی، اور صفا پہ آنے والے وقتوں میں سچے پاکیزہ ترین امانت دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھے پاکیزہ اور خوشگوار پیغام اسلام یار اسی خانوادے میں رہی۔ خرکلی ایک این اسی خانوادے سے لدوائی اور پھر چاروں اطراف اپنے حرم کی حدود جب طے کرائیں تو پھر اسی گرنے کی باتوں کو ساری انسانیت کے رستوں کے نشان بنا دیا۔ مینا کی قربانی اور شیطان کا بہکاوے پر کنکر، عرفات کا مقام، حرم کی ایک طرف سے حد طے ہو گئی، مشرقی حد، جس کی پیمائش سے خانہ کعبہ سے 22 کلومیٹر دور حجر اسود کے عین سیم میں ہے۔ باقی اطراف سے بھی حدود کا تعین ہونا تھا، ہوا۔